السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم یو کے ویزا کے بارے میں بات کریں گے کہ یو کے ویزا کی اس وقت کیا پالیسی چل رہی ہے، کیا آسانی کے ساتھ پاکستانیوں کو ویزا دیا جا رہا ہے یا ابھی کافی مشکلات دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس کے اندر جو عام طور پر ہم رستہ اختیار کرتے ہیں وہ ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی پروفائل ہے جس کو اگر ان کی بن چکی ہے ان ایپلیکینٹ کی تو انہیں اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ دے دینی چاہیے تاکہ ان کے جو رزلٹ ہے وہ مطلوبہ ان کو حاصل ہو سکیں۔ اس وقت دوستوں ابھی آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ اس وقت جو ٹائم گزر رہا ہے اس میں اگست کی اگر ہم بات کریں 2024 کی، تو اس وقت ابھی صورتحال جو ہے یو کے ویزا کی وہ کافی اسٹرکٹ یہ جو صورتحال ہے وہ جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ ریسنٹلی جو اپلیکیشن وغیرہ کچھ جا رہی ہیں یا ہماری نظر سے کچھ یہ چیزیں گزری ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کی پروفائل جو ہے وہ اگر ان کے بہت اچھی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، ان کی اگر بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ بہت اچھی نہیں ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ اپنے ٹائز جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرنے چاہیے اور تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو اپنی پروفائل کو وقت دینا چاہیے تاکہ آنے والے وقت کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جائے، اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو بھی تیار کر رہے ہیں یو کے ویزا کے لیے، ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کے ٹیکس ریٹرن ہے، ان کے اگر دیکھے جائے تو انٹرنیشنل کوئی اگر انہوں نے ٹورز وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کوئی بہتری لا سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بات ایک کوٹ کروں گا۔ ریسنٹلی میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک کیس میرے پاس آیا تھا اور ان کی میں نے پروفائل جو تھی وہ مکمل ساری میں نے ایگزامن کی ہے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ان کی ٹیکس ریٹرن تھی، کیونکہ یہاں ان کا جو پاکستان کے اندر جو ان کے اگر بزنس کی بات کی جائے تو ان کا بزنس جو تھا وہ بیسیکلی ٹیکسٹائل کے متعلق تھا، مطلب انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا ایک یونٹ آپ سمجھ لیں انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ ان کی میں نے ٹیکس ریٹرن، ان کی بینک سٹیٹمنٹ، ان کے تمام تر جو معاملات تھے ان سب چیزوں کو میں نے سیکوینس کے ساتھ دیکھا، لیکن اس کے اندر جب میں نے ساری ڈیٹیلز وغیرہ ان کی چیک کی تو اس کے بعد ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جو آپ کی اس وقت پروفائل اپنی لے کے آپ چل رہے ہیں، خاص طور پر اگر آپ یو کے کی ویزا اپلیکیشن ابھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی پروفائل کے حساب سے آپ کے پاس 50-50 چانس ہیں۔ آپ اگر آپ کہیں کہ آپ 100 میں سے آپ کے پاس کو 75% چانسز ہے کہ آپ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلیکیشن دینے کے بعد اس کو آپ ون کر جائیں گے، تو جو آپ کی پروفائل میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی مجھے اس کیٹیگری یا اس سیکوینس کی نہیں لگ رہی۔ میں نے ان کو کچھ ڈیٹیلز وغیرہ بتائی تھی کس طرح آپ کی جو ہے نا وہ یہ جو سیکوینس ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر آپ کو کچھ میں یہ چیزیں بتا دوں۔ ایک تو وہ اپنے اکاؤنٹ جو ان کے پاس تھے، ایک ان کا بزنس اکاؤنٹ تھا اور دوسرا ان کا پرسنل اکاؤنٹ تھا۔ اب یہ تھا کہ جو ان کے بزنس اکاؤنٹ کے اندر تھے پیسے وہ تقریباً کوئی 5 سے 7 لاکھ روپیہ تھا، اور اس کے بعد جو ان کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر جو ان کی اماؤنٹ تھی وہ تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ان کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر پڑی تھی۔ لیکن وہ ان کے اندر جو اسٹریٹجی اپنی استعمال کر رہے تھے، کیونکہ یہ پروپرائٹر تھے اپنی کمپنی کے، اور اس کے بعد اپنا جو ان کا کمپنی کا اکاؤنٹ تھا اس کے اندر سے وہ ایک فکس اماؤنٹ جو تھے وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر رہے تھے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اپنا پروپرائٹر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہر مہینے اگر آپ اپنی ایز اے سیلری اپنے آپ کو شو کرتے ہیں یا جو کچھ ایسے اماؤنٹ ہے وہ اسپیسیفک اپنے آپ کو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ میں اکاؤنٹ اپنے جو میرا کمپنی کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سے یہ اماؤنٹ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر ڈال کے اور یہ سیکوینس میں لے کے اپنی پروفائل جو ہے وہ میں سبمٹ کرتا ہوں، تو کچھ حد تک تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر آپ کی اماؤنٹ اس کے اندر کچھ سڈنلی کوئی بڑی آ گئی ہے، یا اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پیسے کہیں اچانک سے آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر آپ نے وہ ڈلوا لیے ہیں، تو یہ جسٹیفیکیشنز وغیرہ بھی آپ نے جب اپنی ویزا فائل کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دینی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر جب 3 لاکھ روپیہ سپوز کر لیں جب ٹرانسفر کر دیتے ہیں کمپنی کے اکاؤنٹ سے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ آپ اس کو گریجولی یوز کریں گے مختلف معاملات کے اندر، اور اس کے بعد آپ کی یہ 2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ پیچھے رہ جائے گی، اور اسی سیکوینس کے ساتھ چلتے چلتے آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ ایک مطلب ایک اثاثہ جو ہے وہ بن جائے گی، اور یہ اس طرح آپ کی جو ہے نا وہ
اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہوگی وہ بہتر ہو جائیں گی. بیسیکلی اگر ایز اے کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اس کی سوچ کے حساب سے اگر ہم یہ سیکوینس لے کے چلیں تو شاید اپنی جگہ کے اوپر تو وہ بندہ جو ہوتا ہے جو اپلیکنٹ اپنی اسٹیٹمنٹ کو تیار کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو شاید وہ ٹھیک ہو, لیکن جب تک آپ کے ساتھ کوئی پروفیشنل بندہ یا کوئی بھی ایسا جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکشنز وغیرہ نہیں دیتا, جو آپ کو گائیڈ لائن نہیں دیتا کہ آپ نے کس طرح اپنے تمام سیکوینس کو چلانا ہے, کس طرح اپنے بینک اسٹیٹمنٹس کو بہتر طریقے کے ساتھ وہ اس کو مینیج کرنا ہے. کیونکہ ہر ہم ایسی اگر ہم UK کی بات کریں تو وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی ڈیپلی دیکھتی ہیں. UK کی اگر ہم بات کریں تو یہ عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے جناب کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پروفائل کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں, آپ نے کس طرح اپنے تمام تر یہ جو معاملات ہیں وہ کیے ہیں وہ بڑی ہی باریکی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. آپ کی ٹیکس ریٹرن کو وہ دیکھا جاتا ہے, آپ کی جو ڈکلیریشن ہوتا ہے اس کو میچ کیا جاتا ہے, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کو آپ کی ڈکلیریشن کے ساتھ جو ہے وہ میچ کیا جاتا ہے. کہ اگر ابھی آپ اپنی UK کی اپلیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی پروفائل کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنا اس کو ایک سیکوینس دیں, اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ جہاں سے آپ اپنا کیس وغیرہ کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے یا جو بھی آپ کا ایک رہنما ہے وہ تمام تر اپنی جو گائیڈ لائن ہے وہ ان سے وقتاً فوقتاً لیتے رہیں, تاکہ جب آپ اس اسٹیپ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ ابھی آپ کو اپنی فائل جو ہے وہ سبمٹ کر دینی چاہیے, اس وقت جو ہے اس کے اندر کوئی کمی پیشی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. کوئی بھی ایسی جو چیز ہے وہ نہ رہے جو کہ کل کو آپ کو یہ چیز لگے کہ میں اس وقت ابھی جب میں نے اس کو یہ کام کا سٹارٹ کیا تھا اس میں اگر یہ چیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر لیتا تو شاید اس کا رزلٹ جو ہے ابھی میں سبمیشن کرنے جا رہا ہوں تو یہ بہتر جو نتائج ہے وہ بھی نکل سکتے. تو یہ کچھ UK کے ابھی اپلیکنٹ جو اپلیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں, ایک تو ان کے حوالے سے آپ کو میں نے بتا دیا, اور دوسرا یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ابھی اگر آپ اپنی اپلیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا رک لیں, تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں, پھر آپ اپنی اپلیکیشن وغیرہ جو ہے اس سے ڈالیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے جو ہیں وہ نتائج ملیں گے. ابھی فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.